کبھی کبھی انسانوں سے محبت ذلیل و رسوا کر دیتی ہے اور رب سے محبت ہمیشہ عزت اور منزل دیتی ہے۔ رمشا نے جب سے رب سے تعلق بنایا اسے کسی اور سے تعلق کی ضرورت نہیں۔ ڈرامہ بے لگام کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ قاسم صحت یاب ہو کر گھر آ گیا۔ رمشا نے بیٹی بن کر قاسم کی خدمت کی اور افنان کو بھی احساس ہو گیا کہ رمشا کو اس کی شان و شوکت سے نہیں، اس کی ذات سے محبت تھی، اور اس نے رمشا کو سوائے ذلت، نفرت اور رسوائی کے کچھ نہیں دیا۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ دھوکا ہے، اسے اپنے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں۔ قاسم رمشا کو گفٹ دیتا ہے، افشین اور علیزے کو برا لگتا ہے، وہ جلن اور حسد کرتی ہیں۔ علیزے اپنی ماں کو کہتی ہے، کیا ضرورت تھی ماموں جان کو اتنا مہنگا گفٹ دینے کی؟ آج کل ماموں جان رمشا پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہیں۔ افشین کہتی ہے، یہ لڑکی بہت ہی شاطر ہے، ہر وقت بھائی جان کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی ہے۔ افشین کہتی ہے، اسی لیے تمہیں کہتی ہوں تم بھی بھائی جان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، مگر تمہیں تو اپنے کیریئر کی فکر ہے۔ بھائی صاحب کے جانے کے بعد سب کچھ افنان کا ہے، پھر تمہیں اپنے کیریئر کی فکر کیوں ہے؟ سب کچھ تو ہے، عزت، دولت، کاروبار۔ علیزے کہتے، امی زندگی میں سب کچھ کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، اگر افنان کو میری زندگی سے مائنس کر دیا جائے تو پھر افشین کہتی ہے، اللہ نہ کرے تمہارے اور افنان کے درمیان کچھ ہو۔ تم ایسی باتیں کیسے سوچ لیتی ہو؟ خبردار، اگر تمہارے دل میں کبھی ایسا خیال بھی آیا تو افنان سونے کی چڑیا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ شکر کرو تم اس کی بیوی ہو، اور اس رمشا پر پوری نظر رکھو، جتنی جلدی اس گھر سے چلی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ افنان علیزے سے کھینچا کھینچا ہے، کیونکہ علیزے وہ نہیں جو رمشا ہے۔ اب افنان کو بار بار رمشا کا خیال آ رہا ہے، وہ کتنی پرسکون ہے اور میری زندگی میں سکون نہیں۔ فہد رمشا کے تھپڑ کو نہیں بھول سکا تھا، اس رمشا کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر رہوں گا۔ ایک بار میرے جال میں پھنس جائے پھر سے بتاؤں گا کہ تھپڑ کیسے مارا جاتا ہے۔ اچھی خاصی قابو میں آ گئی تھی، افنان نے آ کر سارا کھیل بگاڑ دیا۔ فہد ایک بار پھر افنان کے گھر آتا ہے، اسے پتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ سیدھا رمشا کے کمرے میں آتا ہے۔ رمشا کہتی ہے، آپ؟ فہد کہتا، ہاں میں۔ رمشا کہتی ہے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ فہد کہتا ہے، غصہ تھوکو، میں تم سے دوستی کرنے آیا ہوں، تم بات بات پر مجھ پر غصہ کیوں کرتی ہو؟ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور تم صرف ناراضگی ناراضگی۔ رمشا کہتی ہے، تم کوئی بے غیرت انسان ہو، لگتا ہے کہ ایک تھپڑ سے دل نہیں بھرا، اس لیے دوسرا تھپڑ کھانے کمرے تک پہنچ گئے ہو۔ فہد کہتا ہے، دوسرا تھپڑ مارنا چاہتی ہو؟ لو مارو۔ فہد رمشا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مارو نا۔ رمشا کہتی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ فہد کہتا ہے، نہیں چھوڑوں گا، تب تک پکڑ کے رکھوں گا جب تک تم میری بات نہیں مان لیتی۔ رمشا اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگاتی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، ذلیل کتے ہوارا۔ یہ تمام باتیں سن کر تبسم ملازمہ بھی آ جاتی ہے اور فہد سے رمشا کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے۔ رمشا کا سر بیڈ کے کونے سے جا لگتا ہے، رمشا زخمی ہو جاتی ہے۔ فہد گھبرا کر نکل جاتا ہے۔ تبسم کہتی ہے، رمشا بی بی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ تو زخمی ہیں، خون بھی نکل رہا ہے۔ افنان رمشا سے پوچھتا ہے، یہ تمہاری پیشانی پر چوٹ کیسی ہے؟ ایسا کیا کر رہی تھی جو اتنی چوٹ لگی ہے؟ جواب دو، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ایسا کیا ہو رہا تھا کہ تمہیں اتنی بڑی چوٹ لگ گئی؟ رمشا خاموش تھی۔ ملازمہ آ کر افنان کو بتاتی ہے، وہ چھوٹے صاحب، رمشا بی بی کے کمرے میں آپ کے دوست فہد صاحب آئے تھے، انہوں نے رمشا بی بی کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کا زبردستی ہاتھ پکڑا ہوا تھا، شکر ہے وہ تو عین وقت پر میں آ گئی، ورنہ وہ تو پتہ نہیں رمشا بی بی کے ساتھ کیا کر دیتے۔ افنان کو بہت غصہ آتا ہے، فہد کی اتنی جرت کہ وہ میرے گھر پر آ کر یہ حرکت کرے۔ افنان فہد کے پاس پہنچتا ہے، اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہنا تو تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ فہد کہتا ہے، یار وہ تمہاری محبوبہ تو نہیں ہے نا، جس کے لیے تم اپنے دوست کا گریبان پکڑ رہے ہو، اس سے بگاڑ رہے ہو۔ افنان کہتا ہے، تمہیں تو اس سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے، میں نے تمہارے جیسا غلیظ انسان نہیں دیکھا۔ فہد کہتا ہے، چھوڑو میرے گریبان۔
तुम उस लड़की के लिए अपने दोस्त को जलील कर रहे हो। घटिया तो तुम हो, घर में बीवी के होते हुए भी एक बाहर वाली के साथ ऐश कर रहे हो। अफनान एक जोरदार थप्पड़ फहद के मुंह पर मारता है। अगर आज के बाद तुम उस लड़की के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे तुम। अफनान गुस्से से चला जाता है। रमजा से सॉरी करता है। सारा कसूर मेरा है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान है। मैंने उसे सबक सिखा दिया है। आइंदा वो कभी तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आएगा। इधर फहद को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। ये अफनान का बच्चा अपने आप को समझता क्या है। रमशा के साथ खुद तो अय्याशी कर रहा है। इन दोनों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। ऐसा जलील करूंगा कि हमेशा याद रखेगा। अफनान ने आज तक मेरी दोस्ती देखी है, मेरा कमीनापन नहीं देखा। इधर शानी अपना चेक लेने के लिए आता है और उसके बाइक की चाबियां उससे गिर जाती हैं, जो रमशा को मिलती हैं। रमशा तबस्सुम से पूछती है, ये चाबियां किसकी हैं तबस्सुम? तबस्सुम कहती है, जो मेहमान आए हैं ना, शायद ये चाबियां उनकी हैं। रमशा कहती है, कोई आया हुआ है? तबस्सुम कहती है, जी रमशा बीबी। रमशा कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ये चाबियां खुद ही उनको दे देती हूँ। इधर शानी को बाइक को स्टार्ट करने के लिए चाबियां नहीं मिल रही थी। वो अपनी जैकेट की जेबों में से चाबियां तलाश करने लगता है। शानी ने हेलमेट भी पहना हुआ था। रमशा उसे चाबियां ढूंढते हुए देखती है। रमशा कहती है, लगता है कि आप शायद चाबियां ढूंढ रहे हैं। ये हैं आपकी चाबियां। शानी रमशा से चाबियां लेते हुए रमशा को देख लेता है, मगर रमशा शानी को हेलमेट की वजह से पहचान नहीं पाती और शानी को चाबियां देकर वापस चली जाती है। शानी अपनी माँ को बताता है, अम्मी मैंने आज फिर रमशा को देखा है। वो कासिम साहब के घर पर रहती है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारी शॉप से उनके दिए गए पतों पर माल जाता है। आज मैं चेक लेने गया था तो इत्तेफाक से मेरी चाबियां गिर गई थी और रमशा को वो चाबियां मिल गई थी। रमशा ने मुझे चाबियां दी और वो चली गई। मुझे रमशा मेरे हेलमेट की वजह से शायद पहचान ना सकी। अम्मी रमशा बिल्कुल बदल गई है। वो पहले वाली रमशा तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। शानी की माँ कहती, ये कैसे हो सकता है? रमशा तुम्हारे इतने करीब आकर भी तुम्हें पहचान नहीं सकी। शानी कहता है, अम्मी मैं इसलिए भी हैरान हूँ, मगर एक बात जानता हूँ कि वो 100% रमशा ही थी। सलमा सोचों में गुम होती है। अच्छा तू मुझे लेकर जा सकता है वहाँ? क्या तुमने वहाँ भाभी को भी देखा है? शानी कहता है, नहीं अम्मी, मुझे वहाँ ताई अम्मी कहीं नजर नहीं आई। सलमा परेशान हो जाती है। अच्छा तू मुझे वहाँ लेकर चल। शानी अपनी माँ को लेकर कासिम साहब के घर आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अफशीन से हो जाती है और रमशा भी शानी और अपनी चची की आवाज़ को पहचान लेती है और वापस फौरन अपने कमरे में चली जाती है। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।